کہ یہ جو پوم سنڈے ہے یہ شروع کیوں ہوا، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کو شروع کرنے کی ضرورت کیا محسوس ہوئی، ٹھیک ہے، اس کا سیاسی پس منظر کیا ہے، معاشرتی پس منظر کیا ہے، اور آج ہم مسیحوں کے لیے یہ کتنا بڑا دن ہے یا اس کی کیا ویلیو ہے۔ آئیے ہم خدا کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 12 باب اور اس کی 12ویں آیت سے 19ویں آیت تک ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ شاہانہ طور پر یسوع مسیح کا یروشلم میں داخلہ ہے۔ ہم اس کو کہتے ہیں شاہانہ طور پر یسوع مسیح کا یروشلم میں داخلہ۔ تو اگر ہم یسوع مسیح کی منادی کے دور کو دیکھیں تو ہمیں کہیں پر بھی کبھی بھی یسوع مسیح اس طرح سے کھلے عام اس طرح بڑے پیمانے پہ منادی کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، لیکن آج اس خاص دن پر کیا ضرورت پڑی کہ یسوع مسیح جو ہے اتنے بڑے جلوس کے ساتھ یروشلم میں داخل ہوا، کیونکہ اس سے پہلے بھی یسوع مسیح یہودیوں میں منادی کر رہا تھا، کبھی بحث مباحثے کی صورت میں، کبھی معجزات کی صورت میں، کبھی تعلیمات کی صورت میں، لیکن یہ جو دن ہے یہ ایک اسپیشل ڈے تھا۔ یہ دن جو ہے اس کو یسوع مسیح نے کیش کیا ہے۔ اس دن کو یسوع مسیح جو ہے اس نے اس کو خاص بنا دیا ہے، کیونکہ یہ دن جو ہے وہ یہودیوں کے لیے بھی خاص تھا۔ یہ جو دن تھا یہ خاص طور پہ عید فصح کا دن تھا۔ یہودی کلچر میں عید فصح کی عید منائی جا رہی تھی، جو یہودیوں کے نزدیک نہایت ہی معتبر عید تھی، اور اس عید پر یہ لازم ہوتا تھا کہ ہر ایک یہودی مرد، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں موجود ہو، اسے ہر صورت میں یروشلم پہنچنا ہوتا تھا۔ ہر صورت میں اسے یروشلم پہنچنا تھا۔ یہ ان کے لیے ایک رسم تھی، اس عید میں شامل ہونا ان کے لیے لازمی ہوا کرتا تھا۔ تو چونکہ یسوع مسیح بھی یہودی تھا، اس لیے اس کا بھی اس عید میں آنا جو ہے وہ لازم تھا، لیکن اس عید میں آنے کے لیے کچھ پرابلمز تھیں۔ اس دن کو جسے ہم پوم سنڈے کے طور پر آج سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ہم اس کا ذرا جغرافیائی اگر مطالعہ کریں تو جو یروشلم ہے اس میں یسوع مسیح کے دور کی بات کر رہا ہوں، اس وقت تقریباً 50,000 کے قریب جو ہے وہ آبادی تھی۔ جہاں پہ یہ جلوس نکلا ہے 50,000 کے قریب برادری تھی، لیکن عید فصح کے دن ہونے کی وجہ سے چونکہ پوری دنیا سے، پوری خطے سے لوگ جو ہیں یہاں پہ آتے تھے، تو جو آبادی ہے وہ تقریباً 3 گنا بڑھ چکی تھی، یعنی تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب۔ جو عام آبادی تھی وہ 50,000 تھی، لیکن تقریباً اس عید کے موقع پر تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب لوگ جو ہے اس عید میں شامل ہوئے تھے، وہ یہاں یروشلم میں موجود تھے۔ اور یہ جو جلوس یسوع مسیح نے نکالا ہے، لوگوں کا ایک بڑا ہجوم ہے۔ یہ یروشلم کے شمال مشرقی حصے میں 2 دروازے تھے۔ ایک دروازہ جو ہے وہ کہلاتا تھا شیپ گیٹ، یعنی بھیڑوں کے گزرنے کا دروازہ، اور دوسرا گیٹ جو ہے وہ گولڈن گیٹ ہے، جو
ریسرچ کرنے والے ہیں، محققین ہیں، وہ بھی تھوڑی بحث کرتے ہیں کہ کچھ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ شیپ گیٹ میں سے داخل ہوا، اور کچھ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح گولڈن گیٹ میں سے داخل ہوا، اور اس کی بھی ہر ایک کے پاس وجہ ہے۔ لیکن جو شیپ گیٹ کے حامی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح عموماً یروشلم میں داخل ہونے کے لیے شیپ گیٹ کا ہی استعمال کیا کرتے تھے۔ آمین۔ اچھا، ریکویسٹ ایک ہے، اس سے پہلے کہ میسج کو آگے چلائیں، اب جو پیچھے چلا گیا پیچھے چلا جائے، جو بیٹھا ہے آپ نے نہ پیچھے سے، خاص طور پہ کوئی مسئلہ ہے تو پیچھے سے نہیں گزرنا، کیونکہ یہ حصہ جو میں کہہ رہا ہوں میں کاٹ دوں گا۔ جب ویڈیو چل رہی ہوتی ہے تو نظر آ رہا کہ لوگ جو ہے وہ پیچھے سے گزر رہے ہیں یا آگے سے، تو برائے مہربانی آپ نے ان باتوں کا خیال کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ جو ٹیم کے لوگ ہیں میں خاص طور پر ان سے بات کر رہا ہوں۔ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ عموماً شیپ گیٹ میں سے داخل ہوتا تھا، اس لیے یہ ایک فرقہ ہے جو کہتے ہیں کہ چونکہ یسوع مسیح روٹین میں شیپ گیٹ سے داخل ہوتا تھا تو اس لیے وہ اسی سے داخل ہوا گا۔ اور اس کے پیچھے دوسری وجہ کیا ہے کہ شیپ گیٹ سے کیوں اس کا نام شیپ گیٹ رکھا گیا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر ایک مندر تھا، اور اس مندر میں قربانی دینے کے لیے جو بھیڑیں ہیں اس گیٹ سے گزرتی تھی، جن کو ذبح کیا جاتا اور اس مندر میں قربانی کے طور پر پیش کیا جاتا۔ تو جو ریسرچر ہیں، جو مسیحی ایماندار ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ بے برے کی صورت میں اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ میں اس گیٹ سے داخل ہو رہا ہوں، میں کسی مندر کی قربانی کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے گناہوں کی قربانی کے لیے، لوگوں کی قربانی کے لیے، جہان کا کفارہ بننے کے لیے مجھے اس شیپ گیٹ سے گزرنا لازمی ہے، جس کی وجہ سے لوگ یہ مانتے ہیں کہ یسوع مسیح اسی گیٹ سے گزرے ہیں۔ دوسرا نظریہ جو گولڈن گیٹ کا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی روایت ہے، یہودی کہاوت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مسیح جب اب نئے دور میں آئے گا تو وہ اسی دروازہ سے گزر کر آئے گا۔ تو اس مفروضے کی وجہ سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یسوع یہودیوں میں سے ہے تو اس نے آنا بھی اسی گیٹ میں سے ہے، تو اس لیے شاید وہ اسی گیٹ میں سے آئے گا۔ لیکن یہ گیٹ جو ہے وہ فی الحال سیل کیا جا چکا ہے۔ ایک جو عثمانیہ سلطنت کے سلطان تھے، بادشاہ تھے، انہوں نے اس کو فتح کیا اور اس پہ سیل کر دیا، تو یہ اب بند ہے۔ لیکن جو شیپ گیٹ ہے یہ ابھی بھی جو مسیحی ہیں، جو کرسچن ہیں، ہر سال جب جلوس نکالتے ہیں تو وہ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اس گیٹ میں سے گزرا ہے، اس لیے وہ اس میں سے مسلسل جو ہے وہ جلوس لے کے گزرتے رہتے ہیں۔ تو خیر، یسوع مسیح جس بھی گیٹ میں سے گزرا ہے یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ بحث نہیں ہے کہ وہ کس گیٹ میں سے گزرا ہے۔ بحث یہ ہے کہ یسوع مسیح کو یروشلم میں داخل ہونے کے لیے اتنے ہجوم کے ساتھ آنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ آمین۔ تو آئیے اس کا تھوڑا سا جغرافیہ ہم دیکھتے ہیں، یا اس کا تھوڑا پس منظر دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں ہے۔ اس کی بنیادی طور پہ جو وجوہات ہیں وہ معاشرتی ہیں، سیاسی ہیں اور مذہبی ہیں۔ مذہبی رہنماؤں کی طرف سے یسوع مسیح کے خلاف جو سازشیں ہیں وہ تقریباً 3 سال سے ہو رہی تھیں۔ 3 سال جو یسوع مسیح نے جب سے منادی شروع کی تب سے مذہبی رہنما جو ہیں وہ یسوع مسیح کے اگینسٹ تھے، کیونکہ یسوع مسیح جو ہے وہ مذہبی رہنماؤں کے ساتھ جب بحث مباحثہ کیا جاتا تو یسوع مسیح ان سے زیادہ بہتر جواب ان کو دیتا، انہیں زیادہ بہتر طریقے سے قائل کرتا، جس کی وجہ سے مذہبی رہنما جو ہے وہ خائف تھے، کیونکہ
جب جلوس آ رہا ہے تو جو مذہبی رہنما ہیں وہ یسوع مسیح کے بارے میں جو لوگوں سے سن رہے ہیں وہ صرف ایک استاد کے طور پر نہیں سن رہے. اگر تو یسوع مسیح کو صرف ایک استاد کہا جاتا، ایک ربی کہا جاتا تو شاید وہ برداشت کر لیتے کیونکہ وہ بھی ربی اور استاد تھے. لیکن یہاں پر جو بھیڑ ہے وہ یسوع مسیح کو کچھ اور کہہ کے پکار رہی تھی. وہ یسوع مسیح کو ابن داؤد کہہ کے پکار رہی تھی. وہ یسوع مسیح کو یہودیوں کا بادشاہ کہہ کے پکار رہی تھی. وہ اپنا نجات دہندہ کہہ کے پکار رہی تھی، جس کی وجہ سے جو مذہبی رہنما ہے یہ پریشان ہے. یسوع مسیح کی اس خدمت سے وہ پریشان ہے. اور اگر آپ یوحنا کی انجیل میں آپ اس کا مطالعہ کریں تو پچھلے چیپٹر میں 11ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس سے ایک ماہ پہلے اب انہوں نے حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ یسوع مسیح کو اس دفعہ ہر صورت میں گرفتار کرنا ہی کرنا ہے. اس سے پہلے تقریباً 5-6 دفعہ پہلے بھی انہوں نے یسوع مسیح کو گرفتار کرنے اور قتل کرنے کی سازش کی ہے. 2 دفعہ گرفتار کرنے کی کوشش کی، 3 دفعہ اسے قتل کرنے کی سازش کی، لیکن یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ان کے ہاتھوں سے بچ نکلا. لیکن اب انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چونکہ یسوع مسیح نے آنا ہی آنا ہے، عید فصح ہے اور وہ یہودی ہے اور انہیں پتہ ہے کہ وہ ہر صورت میں آئے گا اور اب کی بار ہم نے اسے گرفتار کرنا ہی کرنا ہے. یہ جو پالم سنڈے کی تاریخ ہے اس میں بڑی اہم باتیں ہیں جو ہم سیکھ رہے ہیں کہ پالم سنڈے شروع کیسے ہوا. اب یسوع مسیح کو عید میں آنا ہی آنا ہے، ٹھیک ہے. اور یسوع مسیح اس بات کو جانتے ہیں کہ اب میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے کیونکہ ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے مجھے گرفتار کرنا ہے. اس لیے اب یسوع مسیح جو ہے وہ ایک بڑے ہجوم کی تیاری کر رہے ہیں. اس لیے اگر آپ پورے حصے کو پڑھیں، پورے واقعات کو پڑھیں تو یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھیجا، کہا کہ جاؤ سامنے کے گاؤں میں اور وہاں گدھی کا بچہ جو ہے وہ بندھا ہوا تمہیں ملے گا تو تم اس کو لے آؤ. تو جب وہ لے آئے تو پھر اس پر بیٹھ کر باقاعدہ طور پر یسوع مسیح نے، اس سے پہلے کہیں پر ہمیں یسوع مسیح جو ہے وہ گدھے پر بیٹھ کر یروشلم میں داخل ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے. تو آج یروشلم میں داخل ہونا لازمی تھا. کیوں؟ کیونکہ ہم جب کرسمس مناتے ہیں اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے تو یسوع مسیح نہ صرف ایک تاریخی شخص ہے بلکہ وہ وعدوں کی تکمیل ہے. تو جو زکریا نبی کے معرفت ایک پیشن گوئی یسوع مسیح کی باربت لکھی تھی، کہی گئی تھی کہ اے بنت صہیون مت ڈر، دیکھ تیرا بادشاہ جو ہے وہ لادو کے بچے پر یا گدھی کے بچے پر آتا ہے. تو یہ پیشن گوئی یسوع مسیح کی ذات میں پوری ہونا لازمی تھا. اور اس لیے جب یہ پیشن گوئی کے مطابق یسوع مسیح وہاں پر گدھی کے بچے پر بیٹھا تو چونکہ یہ پیشن گوئی صرف یسوع مسیح نہیں بلکہ ہر یہودی مرد خاتون جانتے تھے. تو ایک یہ بات ہے، اور دوسرا اس عید فصح میں لوگ ضرورت سے زیادہ بھی تھے، یعنی وہ عید منانے تو آئے تھے لیکن ایک اور بہت بڑا واقعہ ہو چکا تھا اور وہ یہ تھا کہ عید فصح سے پہلے یسوع مسیح نے لازر کو، جو 4 دن کا مردہ لازر تھا، اس کو زندہ کیا تھا. اس سے پہلے تاریخ میں یہودیوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا. یعنی مردے تو زندہ ہوئے ہیں لیکن 4 دن کا مردہ لازر اس سارے خطے میں ایک ہلچل مچا چکا تھا. ہر شخص جو ہے وہ یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتا تھا. وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ کون سی ہستی ہے جس نے 4 دن کے مردے کو زندہ کیا ہے. اور اس کے علاوہ نہ صرف وہ یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتے تھے بلکہ وہ لازر کو بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ جس کو زندہ کیا گیا. ایک طرف تو یہ پلان تھا کہ لوگ جو ہے وہ یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتے ہیں، دوسری طرف جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ
یہودیوں نے یہ جو فریسی ربی تھے، کیونکہ وہ اپنا اقتدار نہیں کھونا چاہتے تھے، وہ آپ نے آخری آیت میں دیکھا کہ تم سے کچھ بن نہیں پڑتا، جہان اس کا پیرو ہو چلا۔ تو وہ اس بات سے خائف تھے کہ ہماری جو صدارت ہے وہ جاتی رہے گی، ہمارا اختیار جاتا رہے گا، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم یسوع کو تو قتل کریں گے ہی کریں گے، لیکن ہمیں لازر کو بھی قتل کر دینا ہے، لازر کو بھی زندہ نہیں رکھنا۔ اور یہ ان کا منصوبہ تھا عید فصح کے موقع پر کہ یسوع آئے گا، اس کو پکڑیں گے اور اس کے ساتھ ہی لازر کو بھی قتل کریں گے۔ اس لیے یسوع مسیح جو ہے وہ سارے منصوبے سے واقف ہے۔ تو یسوع مسیح جو ہے اس نے جو ہے گدھی کے بچے کا استعمال کیا اور ثابت کیا، بتایا کہ جو پیشن گوئی تھی وہ میرے بارے میں ہے۔ اس لیے جب وہ یہاں شہر میں داخل ہوا ہے تو لکھا ہے کہ بھیڑ جو ہے وہ پہلے سے انتظار کاری تھی، کیونکہ لکھا ہے اگر آپ ان آیات کو دیکھیں تو لکھا ہے کہ کچھ لوگ پہلے ہی جو یسوع مسیح نے لازر کو زندہ کیا، تو لازر کو زندہ کرنے کی وجہ سے بہت سارے یہودی پہلے ہی یسوع مسیح پر ایمان لا چکے تھے کہ یہ ہمارا ربی ہے، یہ ہمارا خدا ہے، یہ ہمارا بادشاہ ہے۔ تو جب وہ شہر میں داخل ہوا تو لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے، اس کے معجزات کی وجہ سے، اس کے کاموں کی وجہ سے۔ اور اب جب وہ گدھی کے بچے پر بیٹھا آ رہا ہے تو اب پیشن گوئی جو ہے ہو اس کی زندگی میں پوری ہو رہی ہے۔ لوگ جانتے ہیں کہ جو گدھی کے بچے پر سوار کا وعدہ ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ بادشاہ کا وعدہ ہے کہ تمہارا بادشاہ دیکھ تیرا بادشاہ، یعنی یہ صلح اور سلامتی کا بادشاہ آ رہا ہے۔ تو یسوع مسیح جب گدھی کے بچے پر بیٹھ کے سوار ہوتا ہے تو لوگ جو ہیں اس کے راستے میں جو ہے وہ چادریں بچھا رہے ہیں، لوگ اس کے راستے میں کپڑے بچھا رہے ہیں۔ اور بائبل یہ فرماتی ہے کہ انہوں نے کھجور کی ڈالیاں، کھجور فتح کی علامت ہے، کھجور جو ہے وہ فتح مندی کو ظاہر کرتی ہے، تو کھجور کی ڈالیاں لے کر ہجوم جو ہے اس کے ساتھ ہے، شگرد اس کے ساتھ ہے، اور زور زور سے للکار کر کہہ رہے ہیں کہ ہوشانا ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ تو یہ ظاہری اقرار کر رہے ہیں، یعنی اب یہ چھپ چھپا کے نہیں ہے، اب یہ ظاہری طور پر لوگ اقرار کر رہے ہیں، اور یسوع مسیح جو ہے وہ اپنے آپ کو بطور بادشاہ، بطور نجات دہندہ ظاہر کر رہے ہیں۔ اور یہودیوں کو ایک اور پرابلم یہ ہے کہ یسوع مسیح انہیں منع نہیں کر رہا، یسوع مسیح نے انکار نہیں کیا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کہیں پر اپنے آپ کو خدا نہیں کہا، تو جب لوگ اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ مبارک ہے وہ جو خدا کے نام سے آتا ہے، ہوشانا، تو یسوع مسیح نے اپنی پرستش کرنے سے، اپنی تعریف کرنے سے انہیں منع نہیں کیا، بلکہ جب یہودیوں نے کہا کہ اپنے شاگردوں کو منع کر، تو یسوع مسیح نے کہا کہ اگر یہ چپ ہو جائیں گے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ ہلیلویا۔ تو اس کے پیچھے، یہ دن منانے کے پیچھے یا یہ دن شروع کرنے کے پیچھے پرپس کیا تھا؟ پرپس یہ تھا کہ دنیا پر ظاہر کیا جائے کہ یہودیوں میں جو نبی آنے والا تھا، یہودیوں کا جو بادشاہ تھا، یہودیوں کے ساتھ جو وعدہ کیا وہ مسیح تھا، وہ اصل میں یسوع مسیح ہی تھا۔ آمین۔ اب کوئی دوسرا مسیح نہیں آئے گا، چاہے اگلی کئی صدیاں بھی دنیا انتظار کرے، یسوع مسیح آ چکا ہے اور دوبارہ بھی وہی آئے گا۔ اس کے علاوہ دنیا کسی اور مسیح کا انتظار کرے یا نہ کرے، کوئی دوسرا مسیح اس کے علاوہ نہیں آنے والا۔ آمین۔ تو یہ پالم سنڈے کا جو تہوار ہے یہ مسیحوں کے لیے بڑا ضروری ہے، یعنی یہ یہودیوں کے لیے بھی ضروری تھا لیکن ہمارے لیے بھی بڑا ضروری ہے۔ ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ یسوع مسیح، یعنی جو ہمارا اقرار ہے کہ یسوع مسیح خداوند ہے، یسوع مسیح ہمارا بادشاہ ہے، تو یہ حصہ آپ بائبل میں پڑھیں، وہاں پر لوگوں نے ظاہراً اقرار کیا ہے
تو یہ ہمارے لیے ایک ٹھوس ثبوت ہے کہ یسوع مسیح دنیا کا بادشاہ ہے۔ آمین۔ جب انہوں نے کہا کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، ہوشانہ ہوشانہ، تو یہ ان کا اقرار تھا، اور یہ کسی کونے میں نہیں ہوا، چند لوگوں نے نہیں کہا، بلکہ ایک بڑی بھیڑ نے یسوع مسیح کے بادشاہ ہونے کا اقرار کیا ہے، جو میرے اور آپ کے لیے یعنی ہم مسیحوں کے لیے ایک مستند سند کی حیثیت رکھتی ہے۔ یعنی یہ ہمارے لیے ایک پروف ہے، ثبوت ہے کہ یسوع مسیح جو ہے اس کا اقرار دنیا کر چکی ہے، وہ کوئی فرشتہ نہیں تھا۔ جو کچھ بدعات ہے نا، یسوع مسیح کو فرشتہ کہتی ہیں، تو اس نے زمین پر رہ کر لوگوں کے ساتھ کھایا پیا، خون فرشتوں میں نہیں ہوتا، خون انسانوں میں ہوتا ہے، تو وہ کامل انسان ہوتے ہوئے کامل خدا بھی بنا اور کامل انسان بھی بنا۔ آمین۔ اس لیے وہ ہمارا نجات دہندہ ہے۔ اور پھر دوسری بات کہ جو پوم سنڈے ہے، یہ جو ہولی ویک ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے، جس کو ہم مقدس ہفتہ کہتے ہیں، یہ اس کا آغاز ہے۔ یعنی ہمارے لیے یہ ایک اہم چیز ہے کہ جو پوم سنڈے کا دن ہے، یہ نجات کی طرف جو یسوع مسیح کے اقدام تھے ان میں پہلا قدم تھا۔ اب یسوع مسیح نے دنیا کی نجات کی طرف اپنے آپ کو بے عیب برے کے طور پر جب اس نے پیش کرنا تھا، تو یہ اس کے لیے پہلا قدم تھا۔ اس لیے بھی میں اور آپ جو مسیح ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہولی ویک کا جو آغاز ہے وہ پوم سنڈے سے ہے، تو یہ ایک فتح کے ساتھ ہوا ہے، یہ مایوسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ یسوع مسیح کو پتہ ہے کہ میں ذبح کر دیا جاؤں گا، یسوع کو پتہ ہے کہ میں مصلوب کر دیا جاؤں گا، اور اس سے پہلے یسوع مسیح نے ساری پیشن گوئیاں کی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو نجات کا منصوبہ ہے اس نے مایوسی کے ساتھ نہیں بلکہ فتح کے ساتھ شروع کیا ہے، تاکہ ہم اس کی فتح کو سیلیبریٹ کر سکیں۔ کہ اس نے مجبوری میں نہیں، یہ مجبوری نہیں تھی کہ یسوع مسیح کو مصلوب کیا جائے۔ یسوع مسیح بچ سکتا تھا، یسوع مسیح جو ہے وہ خدا تھا، خدا ہوتے ہوئے اس کے پاس تمام اختیار تھا، اور اس نے کہا بھی کہ میرے پاس جان دینے کا اور جان لینے کا اختیار ہے، یعنی میں اپنی جان خود دیتا ہوں، جب چاہے واپس لے سکتا ہوں، یہ اس نے کہا، یہ اس کے پاس اختیار ہے۔ تو یہ پہلا قدم تھا یسوع مسیح کا نجات کے منصوبے کی تکمیل کے لیے۔ آمین۔ پھر ایک اور اہم بات کہ باوجود اس کے کہ مذہبی معاشرتی طور پر اس کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، مخالفت تھی اس کی، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے ان کا مقابلہ کیا اور ان کے سامنے آیا۔ یہ پیغام ہے کہ بعض اوقات ہمارے لیے بھی یہ چیلنج ہوتا ہے کہ ہماری مخالفت ہوتی ہے، ہمیں اپنے ایمان کا اقرار کرنے، اپنے ایمان کا اظہار کرنے میں دشواری پیش آتی ہے، اور بعض اوقات جب ہمیں ایسے مواقع میسر آتے ہیں تو ہم یسوع مسیح کی طرح دلیرانہ طور پر ان کا سامنا کرنے کی بجائے ہم چھپ جاتے ہیں یا اور طریقے اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پوم سنڈے کا پیغام مسیحوں کے لیے دلیری کا پیغام لاتا ہے کہ ہمیں لوگوں کا، اپنے مخالفوں کا سامنا کرنا ہے، کیونکہ جب آپ سچائی کی تعلیم دے رہے ہیں، جب آپ سچائی پہ ہیں، تو پھر ہمیں ڈرنا نہیں۔ ہاں آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، لیکن مسیح کی خاطر، بائبل میں لکھا ہے، یسوع مسیح نے کہا جو میری خاطر اپنی جان کھوتا ہے وہ اسے پائے گا۔ تو اگر بیج مرے گا نہیں، وہ پھل نہیں لائے گا۔ تو آپ اور میں اس زمین پر بیج کی مانند ہے، ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ اگر زندگی میں کبھی مسیح کی خاطر، مسیح کی منادی کی خاطر، انجیل کی خاطر کبھی ہمیں مشکل کا سامنا کرنا پڑے، تو ہمیں
دلیری کرنی ہے اور مخالفت کا سامنا کرنا ہے۔ اس لیے پالم سنڈے کی سیلیبریشن ہمیں فتح مندی کی طرف لے جاتی ہے، ہمارے ایٹیٹیوڈ کو، ہمارے رویے کو جو ہے وہ ہمیں فتح مندی میں شامل کرتی ہے۔ یہ صرف نعرے لگانا نہیں ہے، یہ عملی طور پر اپنے آپ کو اس جشن کا حصہ بنانا ہے۔ تو پالم سنڈے کا پیغام یہ ہے کہ ہمیں مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہونا ہے۔ پولس کہتا ہے کہ مسیح یسوع کے اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ دکھ اٹھاؤ۔ تو میری بہن، میرے بھائی، آج کا پیغام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ شیپ گیٹ میں سے گزرنا یسوع مسیح نے ظاہر کیا ہے کہ میں اور آپ اس کی نجات کے منصوبے کا حصہ ہیں۔ اس نے ہمارے لیے اس گیٹ میں سے گزر کر ہمارے لیے جان قربان کی ہے تاکہ ہم نجات پائیں۔ تو آج کیا ہم اس نجات کی قیمت کو سمجھتے ہیں جو اس نے میرے اور آپ کے لیے پے کی؟ اگر ایسا نہیں ہے تو آج میرے اور آپ کے لیے موقع ہے کہ ہم اس کے اس نجات کے منصوبے کو سمجھیں اور اس کا حصہ بنیں۔ آمین۔ دوسری بات کہ مذہبی اور سیاسی معاشرتی حالات کیسے بھی ہوں، جیسے میں نے پہلے کہا، ہمیں دلیری کرنی ہے اور خدا کے کام میں آگے بڑھنا ہے۔ آمین۔